بارگاہ ناز ہے. اگر یہاں پر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی ایتھے آواز بھی اچھی ہو گئی نا تے تہاڈیاں ساریاں عبادتاں چاہ کے منہ تے مار دے ساں کیونکہ میں اپنے محبوب سے پیار ہی اتنا کرتا ہوں. اور پھر بارگاہ ناز کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ جب سرکار کا نام آ جائے تو مستانے جھوم پڑتے ہیں. اب مل کر بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا مجھ سے پہلے ثنا خانان مصطفیٰ نقیب محفل اپنی اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. مولانا روم علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو رب تعالیٰ نے وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں. ہمارا بحمد اللہ تعالیٰ علماء کرام موجود ہیں. ہمارا بحمد اللہ تعالیٰ عقیدہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے پڑھتے ہیں میری سرکار مدینے میں سنتے ہیں. جندہ جندہ یہ عقیدہ وہ آکھے سبحان اللہ. ہر بندے سے مطالبہ نہیں. جس کا یہ عقیدہ ہے بزرگوں کی درگاہ پہ حاضر ہیں بزرگوں کی درگاہ پہ حاضر ہیں جس کا عقیدہ ہے وہ کہے سبحان اللہ. مولانا روم علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے فرمایا شہد دی مکھی بارگاہ مصطفیٰ دے وچ حاضر ہوئی. تاجدار انبیاء نے سوال فرمایا کہ اے دس اے شہد کیویں بنانی ہے. انہوں نے کہا حضور شہد کیویں بنانا ہے. پھولوں کے پتوں سے رس چوستی ہیں رس اکٹھا کرتی ہیں پھر اس کا شہد بنا لیتی ہیں. سمپل سا کام. اے عقیدہ نہیں بھی حضور نو پتہ کوئی نہیں. پتہ سارا ہی ہے. پتہ سردار نو کیتیاں تھا پتہ انہوں نے سارا ہی جے لیکن پوچھا تعلیم امت کے لیے تا صبح قیامت وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں ان کو جواب جو دینا تھا وہ مکھیاں والا عقیدہ تے کم از کم رکھ لو نا. شہد کی مکھی نے جواب دیا. انہوں نے کہا حضور کیڑی گل جے بس پتوں سے رس چوستی ہیں پھر ساری آ کے اکٹھی بیٹھتی ہیں رب شہد بنا دیتا ہے. پر میں ایویں نہیں جڑی گل ہے نا وہ دس. پتے تو کڑوے بھی ہوتے ہیں اور میٹھے بھی ہوتے ہیں لیکن کسے یہ نہیں دیکھا مکھی کدی کوڑا ہوئے. مکھی ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے. شاید ہمیشہ ہی میٹھا ہوتا ہے. بس یہ بتاؤ نا کرتی کیا ہو. وہ مکھیاں دی سردار سی انہوں نے کہا حضور پتیاں دے اوپر رس چوسنیاں وہاں پھر جب چوسنے کے بعد اپنے چھتوں پہ جاتی ہیں تو سب کو اکٹھا کر کے میں ان کی سردار ہوں آپ کی ذات بابرکت پہ درود و سلام پڑھتی ہیں. رب تعالیٰ آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے جڑے کوڑے پتے ہوندے انہاں نو بھی مٹھا کر چھڑدا. میں نے کہا یار اگر شہد کی مکھی ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھے تو وہ کڑوے پتوں کا رس بھی چوسے تو رب تعالیٰ اس کے کڑوے پتوں میں مٹھاس بھر دیتا ہے. اگر تاجدار صداقت اگر تاجدار انبیاء کا امتی ہو محبوب کائنات کا ماننے والا ہو میرے مصطفیٰ پہ بیٹھ کے درود پڑھے رب دل کی ساری نفرتیں ختم فرما دے. اور مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا. ایک بندہ تھا نا کسی کے گھر مہمان چلا گیا تو اس نے نا ان کے گھر روٹی کوئی نہیں تھی. روٹی انہوں نے گھر کو نہیں سی تھی. ان مہمان آ گیا تو انہیں اپنی بڈھی نو آکھیا بھئی روٹی تے آپ نو کھوانی کوئی نہیں تے ہے بھی کوئی نہیں تے میں آپ دو ایک کمرے چ وڑ جانے تے میں مار سا کم دے لتر تے میں تینوں آکھسا بھی روٹی پکا تے تو آکھی میں پکانی کوئی نہیں. میں تینوں آکھسا پکا تو آکھی پکانی کوئی نہیں. اب یہ سنے گا اسے پتہ چل جائے گا بھئی نہ کو روٹی کوئی نہیں تے چلا جائے گا. اب وہ میاں بیوی ایک کمرے کے اندر چلے گئے اور وہ بندہ دیوار کے اندر چھتر مارے اور کہے پکا روٹی. وہ آکھے میں پکانی کوئی نہیں. وہ پھر کہے پکا وہ کہے میں پکانی کوئی نہیں. وہ مہمان بڑا سیاںا سی انہیں کہا پکاؤ تے بھاویں نہ پکاؤ جانا میں بھی کوئی نہیں میں بھی کھا کے جانا. ہن بولو تے بھاویں نہ بولو جان میں بھی کوئی نہیں چھڑنی. ہن بہتری یہ کہ مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. چاس نہیں ہے یار محبوب کا نام اور عاشق کی زبان نہ کھولے مزہ نہیں آتا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. ایندیاں بڑی ہی برکتاں نے. حضرت سلیمان جزولی علماء کرام موجود ہیں. علماء کرام کی موجودگی میں گفتگو بڑے احتیاط سے کی جاتی ہے. حضرت سلیمان جزولی علیہ الرحمہ آپ سفر کر رہے تھے. امت مسلمہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. سفر کے دوران جا رہے زور کی نماز کا وقت ہو گیا. اب وضو کرنا تھا نماز کا وقت جا رہا تھا. کنواں تو مل گیا لیکن کنویں میں پانی نیچے تھا پانی اوپر کوئی نہیں سی. وضو کرنے کے لیے بڑی پریشانی ہوئی. بڑے پریشان ہوئے. مریدین ساتھ ہیں وضو کے لیے پانی کوئی نہیں. اتنے میں دیکھا کہ ایک 9 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آپ کے پاس ہے. دیکھا بھی بابا
داڑھی رکھی ہوئی ہے, دیکھنے فضا قطع سے صوفی ٹائپ لگتا ہے. پوچھا بابا کیا پریشانی ہے؟ آپ نے فرمایا پتر تینوں کی پریشانی دسی ہے, تو 9 سالہ دی بچی, ہم تمہیں کیا پریشانی بتائیں. انہوں نے کہا بابا دس تے صحیح نا. ہم نے فرمایا ابھی نماز کا وقت جا رہا ہے, کنویں میں پانی کوئی نہیں ہے, پانی نیچے ہے, نماز بھی جا رہی ہے, وضو کرنا ہے. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ فرمایا تو کیا کرے گی, نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, تو کیسے پانی نکالے گی. مریدین نے بھی استہزاء فرمایا. آپ نے فرمایا رکو تو سی دیکھو کرتی کیا ہے. اب 9 سال کی بچی, اس نے اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر ڈالا, انہیں تھوک سٹیا کنویں دے, کنویں کا پانی ابل کر اوپر آ گیا. حضرت نے وضو کیا, مریدین نے نماز پڑھی, چلے گئے. اب ذہن میں بڑی پریشانی, بھئی مڑیے تے سی نہ اس کڑی نو ایک کر دی کی وے. اب اس لڑکی کے گھر کا پتہ کیا, اس کے پاس گئے, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. بیٹی بھائی رہی, پوچھا بیٹی تم سے ملنا ہے. انہوں نے کہا بابا کام جڑا سی وہ کر چھڑے آجے, تو نے وضو کے لیے کہا تھا, پانی تجھے میسر کر دیا, اب کیا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا مسئلہ تو ہونی بنیا ہے نا, ہن دستے صحیح ایک کیڑا عمل کرنی میں. بھئی لعاب دہن ڈالا ہے تو پانی ابل کے اوپر آ گیا ہے. انہوں نے کہا 9 سال عمر جے, اللہ 2 سال ہوئی نے نماز فرض ہوئی نو, نمازہ بھی کامل کوئی نہیں نے, بس عمل ایک کوئی کرنی ہے, ذات مصطفیٰ تے درود پڑھنی ماں. جدو درود پڑھنی ماں نا, رب انیاں برکتہ عطا فرمائیاں نے کہ لعاب دہن بھی سٹ دیا تے کنویں دا پانی ابل کے ہوتا آ جاتا. انہوں نے کہا اگر وہ 9 سال کی بچی اور ذات مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے, تو اگر لعاب دہن کنویں میں ڈال دے تو رب پانی ابال کے اوپر بھیج دیتا ہے. وہ بھی ان کے ماننے والا, آ کے بھی ان کے در پہ بیٹھا ہو, دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہو, پھر پڑھے رسول اللہ تے درود و سلام تے کیویں رحمتاں نہیں ہو جانیاں. مل کے پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.